جی بالکل، جوائنٹ سیشن کا جو ہے وہ تو جاری ہے، اجلاس جاری ہے، اور اس میں خصوصی طور پر جہاں دیگر لوگ شامل ہونے کے لیے ہیں وہاں پر وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی موجود ہیں، اور ان سے ہی ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس اجلاس میں آ کر کیا دیکھ رہے ہیں اور ان کا جو ایجنڈا ہے کیا وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے۔ راجہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام آباد میں، بتائیے کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں آج کے اس اجلاس میں شرکت کے بعد، اور کیا آپ کو لگ رہا ہے یہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کشمیری اپنے موسن، اپنے مربی، اپنا مستقبل جسے ہم مملکت پاکستان کہہ رہے ہیں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور صبح بھی جو تلاوت کی تھی قاری صاحب نے، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس بستی کے لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ سے ایک فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس ظالموں کی بستی سے نکالی، ہمارے کوئی حامی مددگار بھیج۔ تو حامی مددگار یہ ریاست پاکستان ہے، اس کی طرف کشمیری دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے کیا سٹینڈ لیتی ہے اور کس طریقے سے جو ہے اس معاملے کو جو ہے روکنے کی کوشش کرتی ہے، جو ہندوستان مقبوضہ جموں کشمیر میں قتل عام کرنا چاہتا ہے اور جو اس کا سٹیٹس تبدیل کرنا چاہتا ہے اور کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتا ہے۔ تین باتیں اس پر جو ہے لوگ ہم تو کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے پہلے بھی اپنی، میں پھر بار بار کہتا ہوں، ہم نے اپنی گردنوں کی فصل کٹوائی، انشاءاللہ پھر کٹوائیں گے، کٹواتے رہیں گے جب تک کہ کشمیریوں کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں حکومت پاکستان نے بنیادی رول ادا کرنا ہے۔ سر، وادی نیلم پر وہ کلسٹر بموں کا استعمال کرنا یا اس طرح کی حرکتیں جو آپ تو دیکھتے ہیں معمول کی بات ہے، ابھی یہ جو کلسٹر بم کا استعمال کیا گیا ہے اس پہ کتنا نقصان ہو رہا ہے اور اس پہ آپ نے کیا لایا؟ دیکھیں جی، اس میں دو ہیں، ایک تو لوگوں میں خوف و راس پیدا کرنا LOC پر رہنے والوں کو، اور دوسرا دنیا کی توجہ اٹھانے کے پاکستان یہاں سے در اندازی کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہے ان کو جواب نہیں کر رہا ہے۔ سویلین آبادی پر کلسٹر ایمونیشن کی پابندی ہے۔ اب تو وہ چھوڑیے اس کو، وہ ان کے پاس جو فوج ہے ان کو جو انہوں نے وہ دیا ہے، سنائپر دیے، وہ تو سول آبادی کو مارتے ہیں، بچوں کو انہوں نے نشانہ بنایا، بچیوں کو نشانہ بنایا۔ وہ ہم نے، ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں، جو ابھی میں گیا تھا وہاں پر یورپین یونین کے پارلیمنٹ میں، ان کے جو فارن آفس میں گیا تھا، اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا وہاں پر آفس ہے وہاں پر گیا تھا، ان کو ہم نے بتائیے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی چالیں ہے، اس کو ناکام بنانا ہے حکومت پاکستان۔ سر، LOC پر وہ ڈرامہ بازی جو شرندیزی کرتے رہتے ہیں کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر میں اندرونی سطوحات پہ وہ کرتے رہتے تھے، ابھی 370 اور 35A یہ جو انہوں نے ختم کیا ہے، اس پر آپ کی کیا؟ دیکھیے 370 کو تو ہم پہلے بھی نہیں مانتے تھے کشمیری، لیکن اگر اس کو جب ختم کیا تو اس سے پھر کشمیر سے تو ان کا علاق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو خطرناک بات ہے وہ 35 ہے، جس میں کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتا ہے، اس کی بہر صورت کشمیری خواہ وہ جموں میں رہتا ہے، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، انشاءاللہ اس کی مخالفت کریں گے۔ سر جزاک اللہ، یہ جو موقف ہے یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ہے، ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی طرح سے 35 خاص طور پہ اس کو وہاں پر لاگو نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہاں پر اس کی ڈیموکریٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اس کی لوکیشن چینج ہو جاتی ہے، جو کسی طرح سے برداشت نہیں کرے گا، اور ریاست جو ہے وہ آزاد کشمیر جو ہے وہ اس کے ساتھ آخری قطرے تک کھڑی ہے، اور پاکستان کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ آخری قطرے تک کھڑی ہے۔ اسی طرح کور کمانڈرز کا اجلاس جو ہے وہ بھی آرمی چیف کی صدارت میں ہوا، اور آج جوائنٹ سیشن بھی قومی اسمبلی کے اندر جاری ہے، جس کے اندر تمام تر قیادت جو ہے سیاسی یا عسکری قیادت بیٹھ کر صرف اس معاملے پر جو ہے وہ غور کر رہی ہے، اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم خصوصی طور پر اسلام آباد آئے تھے، وہ انہوں نے اپنا موقف دیا۔ جی